بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء المخ العبادی، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا بات ہے آج کہ ہم پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رو رو کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بنی اسرائیل کے 3 مزدور گزر رہے تھے کہ بارش ہو گئی، اور بارش ہونے لگی تو وہ ایک غار میں چلے گئے، تو ایک پتھر گر کر غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے، تو تینوں نے اپنا ایک عمل پیش کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، کہ جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ پہلے بندے نے عمل پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو پہاڑ کے دہانے سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے مزدور نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، تو تھوڑا سا پھر ہٹ گیا۔ پھر تیسرے مزدور نے دعا کی اللہ تعالیٰ میں نے فلاں وقت ایک نیکی کری تیرے لیے، تو پورا پتھر ہٹ گیا۔ دعا تینوں کی قبول ہو گئی۔ وہ تینوں کوئی ولی نہیں تھے، کوئی بزرگ نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، مزدور تھے میری اور آپ کی طرح، لیکن ان کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن آج میری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر آ جائیں صحابہ کرام کے زمانے میں، ایک صحابی کا بیٹا گم ہو گیا، وہ بھی پریشان ہیں، ان کی بیوی بھی پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے صحابی اور بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں تو پریشان ہوں لیکن مجھ سے زیادہ میری بیوی پریشان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صرف یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی گھر پر آئے اور بیوی سے کہا آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیوی نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چند ہی دن گزرے تھے، مسند احمد کی روایت ہے کہ بیٹا واپس آ گیا، اور اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ تقریباً 4000 بکریاں بھی تھیں۔ تو آ کر بیٹھا تو پوچھا گھر والوں نے کہاں چلے گئے تھے، کیا ہوا؟ تو لڑکے نے بتایا کہ مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، اور مجھے ہی نہیں وہاں بہت سے اور لوگوں کو بھی قید کیا تھا، اور بہت سارے مویشی بھی تھے، وہ ہم سے چرواتے تھے اور چاروں طرف پہرا دیتے رہتے تھے، کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہرے دار غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئے۔ تو یہ بکریاں ہمارے پاس تھیں، ہم لے کے گھر آ گئے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا وہ کون سا وقت تھا جو قیدی غائب ہو گئے تھے؟ بیٹے نے وقت بتایا، دن بتایا، تو ماں کہتی ہے کہ یہی وقت تھا کہ جب تمہارے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ پوچھ کر آئے تھے دعا، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 الفاظوں کی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے پڑھی، ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ یہ دعا ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج ہماری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر آ جائیں تابعین کے زمانے میں، ام صحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جو ایک بیماری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو شراب پینی پڑے گی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ شراب نہیں پئیں گی۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو گھر والوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ آپ جو ہے نا دوائی کی شکل میں ان کو شراب پلا دیں، کوئی رنگ ملا کے۔ تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کی شکل بنا کے شراب دی، ان کو بتایا نہیں ہے کہ یہ شراب ہے، لیکن ان کو علم میں تو تھا پہلے کہ میں شراب پیوں گی تو اس کا علاج ہے۔
تو ان کے ہاتھ میں جب پیالہ آیا تو انہوں نے پیالہ لے کے کہا یا اللہ اگر یہ شراب ہے تو مجھے اس سے بچا لے، اور یا یہ بیماری جو مجھ پہ ہے اس سے بھی مجھے بچا لے۔ بس یہی کہنا تھا کہ لرزہ طاری ہوا اور پیالہ گرا اور ہاتھ سے ٹوٹ گیا اور ان کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ کیا کہا؟ یا اللہ مجھے بچا لے، صرف اتنا کہا۔ یہ 3 ادوار تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دعائیں مانگتے تھے لوگ اور فوراً قبول ہوتی تھیں۔ آج میری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے۔ آج ہم نے بغض، عداوت، کینہ اپنے دلوں میں بھر رکھا ہے لوگوں کے لیے۔ ہمارے دل صاف نہیں ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اگر آج ہم اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف کر لیں گے تو ہماری دعائیں بھی اس طرح ہی قبول ہوں گی۔ اب یہ حدیث میرے علم میں آ چکی تھی۔ میں ایک دن بائک پر جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں میری بائک کی چابی نکلی اور گر گئی، مجھے علم نہیں ہوا۔ جب میں اپنی منزل پہ پہنچا تو میں نے چابی گاڑی کا سوئچ آف کرنے کے لیے چابی کی طرف نگاہ دوڑائی تو چابی غائب تھی۔ اب جب چابی نہ پائی میں نے جگہ پہ، تھوڑا سا میں پریشان ہوا، لیکن فوراً میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی اور میں نے زار و قطار یہ پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس راستے سے میں آیا تھا پھر میں واپسی اس راستے پہ آنے لگا۔ بالکل اندھیرا تھا کہ اچانک کافی دور جا کے میری نگاہ زمین پر پڑی، بیچ روڈ کے بیچ میں میری چابی پڑی تھی۔ میں نے وہ اٹھائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں تو ہم اس طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض، عداوت، کینہ نکال دیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوں گی جیسے کہ اور لوگوں کی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص پیدا کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔